بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسے موضوع کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو ایمان کا بنیادی پہلو ہے، جو ہمارے چھوٹے بڑے امیر غریب ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور خاص طور پر جو لوگ انا پرست ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے معافی۔ معافی ایک طاقتور ذریعہ ہے جو ہماری زندگیوں، ہماری برادریوں اور ہمارے رشتوں کو بدل سکتا ہے۔ اسلام میں معافی صرف ایک فضیلت ہی نہیں بلکہ ایک فرض ہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے۔ فَمَنْ عَافَا، اور جو معاف کر دے گا، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کرے گا، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اس آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جتنی برائی تمہارے ساتھ کی گئی ہے تم اس کے ساتھ اتنی ہی برائی کرو، تم اس سے زیادہ برائی کرنے کے حقدار نہیں ہو۔ اور دوسری بات ہمیں یہ بتائی گئی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، تمہارے ساتھ کسی نے برا برتاؤ کیا ہے، تو تم اس سے اگر معاف کر سکتے ہو تو معاف کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں اصلاح کی خاطر بدلنے کے بجائے معاف کر دینا زیادہ بہتر ہو، اور چونکہ یہ معافی انسان اپنے نفس پر جبر کر کے، یعنی کہ اپنی ذات کو سمجھا کر کہ اس سے میں معاف کر رہا ہوں، اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ اس کا اجر میرے ذمہ ہے، کیونکہ تم نے بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کی خاطر یہ کروا گھونٹ پی لیا ہے۔ اور تیسری ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، یعنی کہ اگر تم پر کسی نے ظلم کیا ہے تو تم بھی اس پر اتنا ہی ظلم کرو۔ مثال کے طور پر اگر تمہیں کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو تم اسے ایک تھپڑ مارو، یہ نہیں کہ تم اسے 2 تھپڑ مارو، اس پر لاتوں اور گونسوں کی بارش ہی کر دو۔ ایسا نہ کرنا، کیونکہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ بہتر تو یہی ہے کہ تم اسے معاف کر دو، اور معاف کرنے کے بعد تم اس کا اجر اپنے رب سے پاؤ گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر تشریف فرما ہو کر فرمایا، تم مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا، اور تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ آج ہمارے معاشرے کو بدلہ، زیادتی، انتقامی جذبات کی آگ نے ہر طرف سے جھلسا رکھا ہے۔ ہمارے ہاں بالکل بھی برداشت نہیں ہے، ہم کسی کی بات کو برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے۔ معاف کرنا میرے نبی کو بڑا پسند ہے۔ ہمارے ہاں معافی نہیں ہوتی، صلح ہو جاتی ہے۔ کسی چودھری کے کہنے پر ہم صلح کر لیتے ہیں، کسی گاؤں کے بڑے بزرگ کے کہنے پر ہم صلح کر لیتے ہیں، کسی جج کے کہنے پر ہم صلح کر لیتے ہیں، لیکن ہم بعد میں سوچتے ہیں کہ بعد میں ہمارے ہاتھ لگے گا، ہم بدلہ لے لیں گے، لیکن ہم اتنے انا پرست ہیں کہ اللہ کے کہنے پر ہم لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں معافی نہیں ہوتی۔ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ کا قد اونچا ہوتا ہے، دوسرے کا کچھ نہیں جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی، اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ معاف کرنے والا بندہ سکون میں رہتا ہے، اور بدلہ لینے والا پریشان ہو جاتا ہے، اور معاف کرنے والے کو اللہ سکون عطا کرتا ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو تو معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ درگزر کرنا حضور کو بڑا پسند ہے، معاف کرنا حضور کو بڑا پسند ہے۔ لمبی چوڑی باتیں دل میں چھپا لینا، پلاننگ کرنا کہ ہم اس کو کیسے ہرائیں گے، بغض پالنا، یہ میرے نبی کو پسند نہیں، ہرگز پسند نہیں۔ لیکن میرے نبی کو معاف کرنا بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے تھے، تلوار مبارک ہاتھ میں تھی۔ ایک جگہ حضور کا آرام کرنے کو دل کیا تو حضور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اور تلوار مبارک درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ غوث بن حارث نامی شخص تھا، بخاری میں حدیث موجود ہے۔ غوث بن حارث نامی شخص تھا،
کافر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضور اکیلے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہیں اور باقی صحابہ دور دور آرام کر رہے ہیں، اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، حالانکہ میرے نبی نے خود فرمایا ہے کہ میری آنکھیں بند ہوتی ہیں اور میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ اس نے دیکھا تلوار لٹکی ہوئی ہے، آیا اور آ کر تلوار اٹھا لی۔ میرے نبی کی آنکھ کھلی، سبحان اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی، پرسکون، اتنے پرسکون بیٹھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی دستار مبارک کھینچ کی۔ کوئی غصہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی جلال نہیں، پرسکون ہو کر بیٹھے۔ اور وہ کیا کہنے لگا، وہ شخص جو کافر تھا وہ کہنے لگا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ جو بات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، وہ سن کر اس کے ہاتھ کانپ اٹھے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے کافر سن، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ اتنی بات سننے کی دیر تھی کہ اس کافر کے ہاتھ کانپے اور تلوار نیچے گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اللہ پر اتنا توکل تھا، اتنا بھروسہ تھا، اتنا یقین تھا کہ انہوں نے اپنے یقین کے ساتھ کہا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ جب اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گری تو میرے محبوب اٹھے، اللہ کے پیارے حبیب اٹھے اور اٹھ کر تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کر کہا کہ اے کافر بتا، اب تجھے کون بچائے گا؟ مجھے تو میرے رب نے بچا لیا، اب تجھے کون بچائے گا؟ اب ایک بات سوچیں، اگر ہمارے قابو کوئی ایسا بندہ آ جائے جو ہم پر حملہ کرے اور ہم اسے پکڑ کر اتنا مارتے ہیں کہ مارنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو ہم پر حملہ کرنے آیا تھا وہ چور نہیں تھا، حملہ کرنے والا نہیں تھا، لیکن ہم سوچے سمجھے بغیر اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ زندگی میں درگزر کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں اور اللہ پر توکل اور یقین اور بھروسہ رکھنا سیکھیں۔ میری باتوں پر غور کیجئے گا، ان روایتوں کو، ان حدیثوں کو سن کر اس کے پس منظر کو سمجھیے گا، اس کے پیچھے ہونے والے حالات کو سمجھیے گا۔ ایک بندہ جس کے ہاتھ میں تلوار آئی، وہ قتل کرنے آیا، لیکن میرے نبی نے پھر بھی اس کو معاف فرما دیا۔ جب حضور نے تلوار اٹھائی تو حضور نے پوچھا، میں تیرے ساتھ کیا کروں؟ مجھے تو اللہ نے بچا لیا، میں تیرے ساتھ کیا کروں؟ کیسے سلوک سے پیش آؤں؟ اس آدمی نے گردن جھکا لی، اس نے اپنے آپ کو حضور کے سامنے پیش کر دیا اور حضور نے فرمایا، جا، تجھے میں نے معاف کر دیا۔ اور ادھر ہمارے ہاں چھوٹی سی بات ہو جائے، اپنے گھر کسی فنکشن پہ نہ بلا لیں تو سالوں ناراض ہو جاتے ہیں، سالوں ناراض رہتے ہیں، ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہمارے والدین الا ماشاء اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ایسی وصیتیں کر کے جاتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد تو نے فلاں چاچے گھر نہیں جانا، فلاں پھوپھی گھر نہیں جانا، فلاں ماموں گھر نہیں جانا، کیونکہ ہماری ان کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے۔ اللہ کے بندو، اس بات کو سمجھو، میرے نبی کا پسندیدہ عمل معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ اب ذرا اگلی بات کو سمجھنا، پہلے تو میرے نبی نے اس شخص کو معاف کیا جو میرے نبی کو قتل کرنے آیا، جو اللہ کے پیارے حبیب کو قتل کرنے آیا۔ میرے نبی نے مسکرا کر اس سے کہا کہ جا، تجھے میں نے معاف کیا۔ اور پھر ذرا اگلے جملوں پر غور کرنا کہ میرے نبی نے کیا فرمایا۔ جب وہ جانے لگا، جب تھوڑے قدم آگے چلا تو میرے حضور نے پیچھے سے آواز دی، میرے نبی نے فرمایا، ادھر آؤ، میری بات سنو۔ جب وہ شخص آیا تو میرے نبی نے فرمایا کہ میرا طریقہ نہیں ہے کہ میں مہمان کو خالی ہاتھ بھیجوں، اب میں جنگ سے واپس آ رہا ہوں تو میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے قتل کرنے آیا ہے، تو میرا مہمان ہے، لیکن میں نے تجھے معاف کر دیا اور میرے پاس صرف ایک یہ تلوار ہی ہے، جا، یہ جو میں تحفے میں دیتا ہوں۔ سنیے، میرے حضور نے پہلے اسے معاف کیا، پھر اسے بلایا، اسے بلا کر اس کی مہمان نوازی کی، اسے بتایا کہ تو میرا مہمان ہے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ میں تجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گا، اور پھر اسے اپنی تلوار گفٹ کے طور پر دے دی۔ اور آج ہمارے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
امتی ہونے کے ہم دعوے کرتے ہیں، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی چھوٹی سی بات، چھوٹی سی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ یہاں پر ہمارے خاندان برباد ہو گئے، ہماری برادریاں برباد ہوگی، ہماری پوری کی پوری ملت اسلامیہ برباد ہو گئی۔ لیکن ہمارے ہاں مولوی حضرات، بڑے بڑے علماء ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہے، ہماری برادریوں میں بہن بھائی ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہے، ہمارے چھوٹے بڑے کوئی بھی ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر میرے حضور جو میرے حضور کو مارنے آیا، میرے حضور پر ظلم کرنے کے لیے آیا، اللہ اکبر، میرے حضور نے اس سے بھی معاف فرما دیا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ممبروں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو غلیظ کہا جا رہا ہے، گالی گلوچ دی جا رہی ہے۔ یہاں پر ہمارے ہاں ممبروں پر بیٹھ کر مولوی حضرات، علماء حضرات ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پتہ نہیں ایسی کون سی باتیں ان کے دلوں میں رہ گئی جو ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ادھر وہ شخص تلوار لے کر جا رہا ہے جس تلوار سے وہ مارنے لگا تھا، نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، وہ قتل کرنے والی تلوار اپنے ساتھ تحفے میں لے کر جا رہا ہے۔ جب چند قدم چلا تو اس کے دل میں خیال آیا، جس کا معاف کرنے کا طریقہ اتنا اچھا ہے، اس کے بعد مہمان نوازی کی، مجھے تحفہ دیا، وہ خود کتنا اچھا ہوگا۔ اسی وقت الٹے پاؤں واپس آیا اور آ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا، یا رسول اللہ، باقی ساری دنیا جھوٹی ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں۔ میں جان چکا ہوں جس کا معاف کرنے کا طریقہ اتنا اچھا ہے وہ خود کتنا اچھا ہوگا۔ اس بات سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں، اور وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ ہمارے ہاں معاف نہیں کیا جاتا، درگزر نہیں کیا جاتا۔ اپنے اندر معاف کرنا، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، لوگوں کی باتوں کو درگزر کرنا سیکھیں، کیونکہ جب آپ معاف کرنا شروع کریں گے تو آپ خود سکون میں رہیں گے، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا۔ اسلام میں معافی کا مطلب ہے غصہ، ناراضگی اور انتقام کی ضرورتوں کو چھوڑ دینا۔ اس کا مطلب ہے ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی کا مظاہرہ کرنا جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ہو۔ معافی آسان نہیں ہے، لیکن یہ ہماری روحانی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب ہم معاف کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہت سی رنجشوں اور نفی بوجھ سے آزاد کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں محبت اور امن اور سکون کے لیے جگہ بنا دیتے ہیں۔ آخر میں معافی ایک خوبصورت پہلو ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں اور ہم سب کو رحم اور شفقت کی ضرورت ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے، اور ہم اللہ کے آگے جائے نماز پر بیٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ خود فرماتا ہے، میرے نبی کی حدیث ہے، جب تم لوگوں کو معاف کرو گے تو اللہ تجھے معاف کرے۔ اس حدیث جو میں نے اوپر حدیث پڑھی ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جب تم لوگوں کو معاف کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا، لیکن ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے اور اللہ سے ہم اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم معاف کرنے کی کوشش کریں جس طرح اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور جو لوگ جنہوں نے دل دکھایا ہے جن لوگوں کا، وہ لوگ ان لوگوں سے معافی مانگ لیں، اور جن لوگوں نے اپنے دلوں میں بغض پا رکھا ہے، جو سننے والے ہیں وہ بھی سنیں اور اپنے دل سے بغض نکالیں اور ان لوگوں کو اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اللہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔